السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ جیسے کہ ایک ماں آپ کو پتہ ہے کتنی محبت کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک ماں آپ کو کھانا کھلاتی ہے، کپڑے چینج کراتی ہے، بہت سارے معاملات کرتی ہے، اس کی محبت کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بھی تکلیف ہو جائے آپ کو تو آپ کی ماں کس طرح آپ کے لیے جو ہے دل اس کا پھٹا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں کچھ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کو دوزخ میں کیسے ڈالے گا، وہ آپ کو آگ کے اندر کیسے ڈال سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ماں آپ کی جو پرورش کرتی ہے ماں، وہ کس طرح آپ کو بچاتی ہے ہر چیز سے، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا اور کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اس طرح کے معاملات اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک اسی کے اوپر ہے، اور علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے اس کی حقیقت کو، کیا معاملات ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اس کی محبت ہے، اور کیا معاملات ہے اس کی، کیونکہ ہر چیز کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک علماء ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، لیکن میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا، سب سے چھوٹا ابراہیم، بڑا رو رہا تھا، تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے نا وہ ٹہل رہی تھی، اس کمرے سے اس کمرہ، اس کمرے سے اس کمرہ، تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کس کی طبیعت خراب ہے، مسلسل رو رہا ہے، میں نے بڑا چپ کرایا، نہیں کر رہا، تو اس طرح کریں اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو، عمل خدمت لے گئے، وہ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا بچے کا گلا خراب ہے، اور جب بھی بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے، اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اس نے وہ دوائی وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈالے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا، بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی نا میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا۔ ہم وہاں بیٹھ کے، خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی، ہم لے کے نا گھر آ گئے۔ اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی، وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے۔ وہ بچہ سو گیا، ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا، آگے میں نے نماز شروع کر دی، میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی۔ اب میری وتروں کی نا دوسری رکعت تھی، ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی، وہ فرض پڑھ رہی تھی، میں وتر پڑھ رہا تھا، یا اس کی تیسری رکعت ہوگی، یا اس کی بھی دوسری ہوگی، یا چوتھی ہوگی۔ اب اس کی نا آنکھ کھل گئی، اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا۔ تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چارپائی سے بس گرنے والا تھا، دودھ ابل رہا ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، نماز توڑ کے دودھ بچائے، کوئی کنویں میں گر رہا ہے، نماز توڑ کے اس کو بچاؤ، پہلے توڑ سکتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں توڑنی۔ کوئی بات تھا نا حضرت، محبت تو تھی اولاد کی لیکن دل تھوڑا سخت، لیکن ادھر کیا تھا، ادھر ماں تھی حضرت۔ اس نے کیا کیا، اس نے نماز توڑ کے نا بچے کو جا کے چارپائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ اب میں نے وتروں کی تیسری رکعت پڑھی تو میں مصلی پہ بیٹھ کے نا میں رو پڑا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی حضرت؟ اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، تو پھر تصور کرو حضرت جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی۔ لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، ہم تو مائے البا کرم ہیں، لیکن کیا ہم تو مائے البا کرم ہیں، لیکن آگے سے کیا جب یہ وہ بچہ تھا نا، میں نہیں تھی حضرت اس میں، وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا، مجھے بٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، شدت تھی نا حضرت۔ اس شدت نے ماں کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا۔ یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت تو پھر دریائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے حضرت۔ لیکن پھر کیا ہے، ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سو دوستو، آپ نے علماء کا موقف سن لیا اور انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک ماں جو ہے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو
جو ہے اس کے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے. آگے چلتے ہیں, آگے حنیف قریشی صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ بالکل. ہم پوچھتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اللہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہی کہیں گے جی حدیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کہ نبی نے فرمایا. او خدا کے بندو, جس نبی نے ہمیں اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا ہے, اسی نبی کی متواتر حدیثیں ہیں کہ اللہ عذاب دے گا. حیرت کی بات ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو, ہاں ہاں ہاں, یہ تو اچھی بات نہیں. تو جس نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک رحم کرتا ہے, کرم کرتا ہے, فضل کرتا ہے, اسی نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اور سید عائشہ صدیقہ, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر, حضرت سیدنا عمر, حضرت مولا علی, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود, سیدنا ابو ہریرہ, تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی روایت ہے کہ اللہ کا نبی ساری حیات طیبہ, حالانکہ وہ مبرہ منزہ ہیں ان عذابوں سے, لیکن امت کی تربیت کے لیے, امت کو اس سے ڈرانے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے بچنے کی دعا فرماتے سبحان اللہ, اور کہتے تھے یا اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما. سو دوستو, آپ نے حنیف قریشی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جس نبی نے جو ہے اللہ کی 70 ماؤں کی جو بارے میں بتایا, محبت کرنے کے بارے میں بتایا, اسی نے عذاب کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے کرنے پہ آپ کو عذاب دے گا, اور ان کاموں کو کرنے سے آپ کو نیکیاں دے گا, اور جنت میں محل دے گا. مطلب سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ حدیث سے ملتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے اللہ محبت کرتا ہے. آگے چلتے ہیں, آگے موقف لیتے ہیں ان کا. طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. محمد طارق صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, اللہ مومنوں کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو چاہے وہ جتنا بھی نافرمان ہو چھوڑتی نہیں ہے, نہ وہ کبھی یہ سوچ سکتی ہے کہ میں اس کو آگ میں جلاؤں. تو پھر اللہ قیامت کے دن مسلمانوں کو نافرمانی کی سزا کیوں دیں گے؟ یعنی گویا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ ان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ حالانکہ ماں تو ڈال نہیں سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اپنے بندوں سے ماں کی نسبت 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ماں کی محبت سے تو 99 اور ایک روایت میں 100 گنا زیادہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ جہنم کی آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی ایک صفت کو تو جانتے ہیں, دوسری صفت کو نہیں جانتے. جہاں اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, وہاں اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں غیرت بھی ماں سے 100 گنا زیادہ ہے. دیکھیں اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے, عام لوگوں کی نسبت 100 گنا زیادہ. وہ اس کا پورا خیال کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اور اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اب وہ اتنی جب محبت کر رہا ہے تو خدا نخواستہ اسے پتہ چلے کہ اس کے زوجہ کا کسی غیر مرد سے تعلق ہے, تو آپ بتائیں کہ اس کی تیش سے کیا حالت ہوگی؟ وہ یہ کہے گا میں اتنی محبت کیا کرتا تھا اور تم نے میرے ساتھ ایسی بڑی خیانت کی ہے. تو اب وہ بیوی کا جا کے گلا دبا دے, تو گلا دبانے میں لوگ یہ کہیں کہ یار فلاں صاحب نے تو اپنی بیوی کا گلا نہیں دبایا تھا, اس حرکت پہ اس آدمی نے پتہ نہیں کیوں گلا دبا دیا, اور گلا دبا دیا یا اس کو مارا پیٹا یا کیس کیا, جو بھی سخت سے سخت سزا دی. تو ہم یہی کہیں گے بھائی اس میں چونکہ محبت زیادہ تھی, اس میں غیرت بھی زیادہ ہے, تو اس نے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو ہے یہ میرے ساتھ خیانت کرے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا, اور آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, انہیں نوازتے ہیں, اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا اس دنیا میں. لیکن اس کے باوجود جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر بھی اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا, بھائی توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا ایگریمنٹ کرو. توبہ بھی نہ کرے اور اسی گناہ پہ ڈٹا رہے, اور پھر جو ہے وہ بار بار اس گناہ کو دہراتا رہے, تو پھر
اس بات کا بھی امکان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کی برکت سے اس کو بخش دیں یا قبر کا عذاب دیں اور آخرت کی سختیاں ختم کر دیں، یعنی میدان حشر کی، اور یا یہ بھی امکان ہے کہ میدان حشر میں ہی اتنی سختیاں دے دیں کہ وہ جہنم نہ جا سکے، اور پھر بھی کوئی جہنم میں جائے گا تو یہ اللہ کی غیرت کا اور اللہ کی جو انتقام کی صفت ہے اس کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ انتقام بھی اپنے حساب سے لیتا ہے۔ تو ماں کی ہم چونکہ ایک صفت جانتے ہیں، صفت محبت، ماں میں وہ انتقام کی صفت نہیں ہوتی، کیونکہ یعنی ظاہر ہے اللہ کی اور مخلوق کی صفات کو تو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے، اور جب کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو غضب بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ سو دوستو، آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آپ ایک صفت کو تو جانتے ہیں، دوسری صفت کو جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ جو ہے سخت ہے، معاملات کو لے کر سخت چلتا ہے، معاملات جیسے کہ آپ کسی کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اس پہ سخت عمل پہ آپ کو جب بتایا گیا ہے کہ اس چیزوں سے بچنا ہے، تو اس پہ اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ کے پاس توبہ کا آپشن ہوتا ہے، توبہ بھی کر لیں آپ، اس کے بعد وہ کام نہ کریں تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس آپشن بچتا ہے کہ آپ کی سفارش کر دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو آپ کی بخشش ہو جائے، پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آپ کو جو ہے سزا دے کر جہنم سے بچا لے۔ مطلب آپشنس آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے یا 99% زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے، تو آپ کو جو ہے دوزخ میں ہی ڈالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور اس سے بھٹک جاؤ گے، دوسرے راستے پہ چلو گے، میرے مخالف راستے پہ چلو گے، جو میں نے بتایا ہے راستہ اس کے خلاف چلو گے تو آپ کو میں دوزخ میں ڈالوں گا یا آپ کو عذاب دوں گا۔ تو اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے میر محمد صہیب صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی معراج پہ، آپ آگے جاتے ہیں، خوشبو آتی، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ غمیصہ بنت ملحان ہے۔ یہ کون ہے غمیصہ بنت ملحان؟ ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار ہو گیا، قامد اپنے کام کاج پہ گیا ہے، بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا، نہ اس نے شور مچایا، نہ بین کیا، نہ آج کل کے ماحول کے مطابق ٹکریں ماری، نہ اپنا گریبان چاک کیا، نہ اپنے ہی چہرے پہ تمانچے رسید کیے، انا للہ پڑا، غسلت ہو، کفنت ہو، حنطت ہو، خود ہی غسل دیا، خود ہی کفن دیا، خود ہی خوشبو لگائی، اور گھر کے ایک زاویے کونے میں لٹا دیا۔ قامد آیا، اس کو نہیں بتایا کیا ہوا ہے، وہ بھی آیا ہے تھکا ہوا۔ یہ آداب ہیں جن کو آج امت بھول گئی۔ باپ نے آ کے پوچھا کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو جواب دیکھیے گا، یہ تھی اللہ کے رسول کی تربیت۔ بیٹا کیسا ہے؟ کہتی اہدہ ما کان، پہلے سے سکون میں ہے۔ جب فوت ہو گیا تو کس کے پاس چلا گیا؟ تو یہ تو ایک بناوٹی بات ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 70 کا کیا معنی؟ 70 کر بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جیسی محبت دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ 70 کا تذکرہ نہیں حدیث میں۔ یہ تو اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا بیان کیا جس نے کیا۔ اگر بھول گیا ہے تو اللہ اسے معاف کرے، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی رحمت، 100 رحمتیں اللہ نے پیدا کی، ایک رحمت صرف دنیا میں بھیجی ہے، 99 تو اپنے پاس چھپائی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انسانوں، جانوروں، پرندوں، ہر چیز کی محبت اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے۔ 70 کا کیا مانا ہوا؟ اپنی افکار کی درستگی کیا کریں، وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو فکر بنائیے، یہی وہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ بناوٹی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کھانا پیش کیا اس عورت نے، کچھ وقت کے بعد ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو اس نے بہتر کیا اور اپنے خامند کے پاس آئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھتی ہے لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے ادھار لیا ہو تو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خامند نے کہا کرنا چاہیے۔ قال هم يمنعون، کیا ٹھیک ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا؟ کہتے بئس ما قالوا، ادھار جو لے اس کی تو ذمہ داری ہے، انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ وہ جس سے قرض لیا ہے وقت پہ واپس کر دے اور ڈھیروں دعائیں دے کہ مشکل میں کام آیا ہے۔ تو غمیصہ کہتی ہیں حد ابنک، اللہ نے بیٹا ادھار دیا ہے واپس لے۔ اس قدر صبر کی پہاڑ عورت، شور تک نہیں مچایا۔ آج تو لیٹ ہو جائے خامد نا آفس سے،
तो अल्लाह के पास बेटा चला जाए, वो कहती मारा ही तुमने, तुम डॉक्टर के पास ही लेके गए इसलिए फौत हो गया। हालांकि इस बीबी को ये समझाना चाहिए कि अल्लाह तुझे और औलाद दे, डॉक्टर नहीं बचाया करते, अल्लाह की रहमत बचाती है। बेशक दवाई लेनी चाहिए, पर वक्त लेनी चाहिए, इलाज सुन्नत है, लेकिन ये मत समझिए कि डॉक्टर के पास चले जाते तो डॉक्टर से डरते हुए मलकुल मौत ने कहना था सर मुझे ना कोई इंजेक्शन लगा देना, मैं नहीं इधर आता। ये सब की सब बातें लोगों की हैं। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई साबिका अल्लाह का आके उनको मोड़ दे। जब हुक्म आया है कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का है तो फरिश्ते ने उस वक्त जान कब्ज़ कर लेनी है, वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, मरीज की तो दूर की बात है। सो दोस्तों, आपने सुहेब मीर साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात नहीं है, कि कुरान हदीस की रोशनी में नहीं मिलता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये तो अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और 1% ही जो है दुनिया में मोहब्बत भेजी है, 99% उसके अपने पास है, अल्लाह के पास अपने पास रखी हुई है उसने। तो इस तरह के मामलात आपके सामने सुहेब मीर साहब ने पेश कर दिए हैं। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इस्लाम किसी ऑल लविंग गॉड को नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि जी जो सूरतुल हिज्र के अंदर आया है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को ये खबर दे दो कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूँ, और ये भी खबर दे दो कि बेशक मेरा अजाब भी जो है वो दर्दनाक है। इस्लाम में दोनों रुख हैं, अल्लाह ताला जो है वो बख्शने वाला मेहरबान भी है और गिरफ्त फरमाने वाला भी है, और ये प्रैक्टिकली नजर भी आ रहा है दुनियावी जिंदगी के अंदर। अच्छा, दुनिया की जिंदगी में तो हम चेक कर ही सकते हैं ना, आखिरत तो देखने वाली बात में बात है ना, आलिमुल गैब, वो तो एक गैब के आलम से ताल्लुक रखने वाली चीज है ना। दुनिया में तो हमें नजर आ रहा है कि ऑल लविंग गॉड वाला तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कोई नहीं है। कितनी औरतें हैं जिनके खावन बड़े जालिम होते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, तो वो अगर ऑल लविंग था तो उस औरत का क्या कसूर था, उस बात से ही गुजर रही है। तो अल्लाह ताला लव करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आजमाता भी है। फिर अल्लाह ताला के एहसासात भी उस तरह के नहीं है जिस तरह हमारे होते हैं। और ये माँ के साथ जो तशबीह दी जाती है, मैं तो इस चीज़ को गलत समझता हूँ। वो है भी, रिवायत भी जाली है कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, ये तो नहीं है, बिल्कुल कोई रिवायत साबित नहीं इस तरह की। हाँ, अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की तरफ रुजू लाने वाले हैं, जो अल्लाह के बागी हैं, नाफरमान है, अल्लाह ताला उनसे नफरत फरमाता है। ऑल लविंग वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये आप देख लें, ये दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह ताला ने, ये खुद भी मानते हैं कि खुदा की तख्लीक का शाहकार है इंसान, मानते हैं ना। कुरान तो कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तो ये लोग भी मानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सब कुछ है। तो इंसान की जो नेचर है वो खुद बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात है उनका ज़हूर इस जरिए से हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया उसके अंदर भी आप देख लें, इंसान भी ऑल लविंग तो नहीं है। इंसान के साथ जो ज्यादती करता है वो कहता है मुझे बदला मिलना चाहिए, और जो इंसान के साथ नेकी करता है इंसान उससे प्यार करता है। कौन सा दुनिया में इंसान है जो कहता है कि जी मैं ऑल लविंग हूँ? ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं ना कि जी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी पेश करो, जब दूसरी पे भी मार देना तो फिर इंसान हाथ चुक लेता है। ये सारी ज़बानी कलामी कलाम है, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, और ना ये दुनिया की किसी अदालत का कानून इसकी बुनियाद पे चल सकता है कि अगर आपके बेटे को किसी कत्ल कर दिया किसी ने तो आप कहें मैं तो ऑल लविंग गॉड का मानने वाला हूँ, ठीक है, मेरे दूसरे बेटे को भी कत्ल करता है, मेरी बीवी को भी कत्ल करता है, ये तो नहीं होगा, कोई भी नहीं कहेगा। वो कहते हैं नहीं बदला लेंगे, वो तो छोटी छोटी चीज के ऊपर बदला लेते हैं। तो ये सब का सब अक्स है बेसिकली, खुदा ने ये नेचर हमें दी है ना, तो ये खुदा की जो सुन्नत है उसका अक्स इंसानों के अंदर नजर आता है। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, और इससे ही पता चलता है कि ये जो लोग करते हैं बातें कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह तो बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बुनियादी अकायद बता दिए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि भाई ये रास्ता जो है हक़ का रास्ता है, इस पर चलोगे तो आपको बेनिफिट्स हैं, जन्नत मिलेगी आपको और फ़ायदे मिलेंगे। दूसरा रास्ता अगर आप इख्तियार करते हो तो आपको दोज़ख मिलेगी और अज़ाब में देने वाला हूँ, और अज़ाब के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। और सब्सक्राइब जो नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जैसे कोई अपडेट हो, और अपडेट मिलते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू
मिल गया सबको तू, सबका तो हो रहनुमा।